بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی. ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے، لوگ کئی ملک سے باہر چلے گئے، اور اس میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. ہمیں کہیں ٹی وی پہ دکھانے نہیں دیتے، کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس، ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اغوا کیا گیا. لیکن ہم نے پھر بھی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھیں. اور عدالتوں نے جب ڈویژنز بھی کی گئی، اور یہ ڈویژنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی تاریخ ہے. انہوں نے کبھی بھی آزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا. ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں، جو ان کو مشکل جگہ سے بچاتی ہیں. ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں، لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں. جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ. انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے، جہازوں سے تصویریں ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی. انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر. انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے. تو ان کی تو تاریخ ہے یہ. تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا، مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر. سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے، بینچ کو ڈیوائڈ کریں گے. لیکن اس کے باوجود سارے جو 5 کے 5 ججز جب تھے، جب بینچ 5 کا تھا، سب نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہماری قانون کی حکمرانی کی جیت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے، اس کے اندر اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، روڈ میپ تو اب الیکشنز کا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنا کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے. یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم مانتے نہیں ہیں. اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ، ان کے سربراہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کبھی بھی ایک طرف ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں جی ہم اداروں کے خلاف ہیں، ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف ہے. لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر، گورنمنٹ کی ٹیلی ویژن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے. اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے، جو حقیقی آزادی ہے، وہ کس نے ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں آزاد کرنا ہے. ایک قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی، اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے. انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتے ہیں، جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج 140 ملکوں میں انصاف کے اوپر، انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر 129 ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقتور قانون سے اوپر ہے. وہ چوری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو این آر او مل جاتا ہے. صرف چھوٹے چور جیلوں میں ہیں. طاقتور کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لا سکا. قبضہ گروپ، میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے، آدمی کوئی نہیں گھر میں، لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا. کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کی. لیکن یہاں پورے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے. وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں لوگوں کو.
اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپرٹیز پہ، لیکن کیونکہ وہ طاقتور ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے، انصاف کی جدوجہد، یہ جو قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد پوری قوم کو کرنا چاہیے. یہ جو فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے، یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے. الیکشنز ہوں گے، اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہو، اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے، عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ اس وقت حکومتی پارٹی ساری خوفزدہ ہے الیکشن سے، اور کیونکہ آئین کہتا ہے الیکشن ہو 90 دن میں، لیکن کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہار جائیں گے، جس طرح 37 میں سے 30 بائی الیکشن یہ ہار چکے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے یہ ملک کا آئین توڑ دیں، اور آئین توڑ کے دھمکیاں دیں سپریم کورٹ کو اور ججز کو. اور پھر سے میں کہتا ہوں جس طرح ان کی فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اور جو میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ جس طرح کا پریشر ہمارے ججز کے اوپر پڑا ہوگا، کیونکہ میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ہے. ان کا یہ جو مافیا ہے، یہ پولیٹیشینز تو ہے ہی نہیں، میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ہے. انہوں نے نہ میری ذات چھوڑی، نہ میرے گھر والی خواتین چھوڑی، نہ انہوں نے کسی قسم کا کہیں بھی کوئی بھی گند اچھالنا اور جتنا نیچے گرنا، ہر قسم کی انہوں نے بلیک میل، جھوٹے 143 کیسز کیے ہوئے میرے اوپر، صرف پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالو، یا اس کے اوپر گھر پہ حملے کروا دیے، جو میرے سے ہوا ہے. تو کسی پولیٹیشین سے آج تک ہوا گیا؟ مجھے بتائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیشین کے گھر کے اوپر اٹیک کیا ہو، جب وہ گھر نہ ہو، اس کی بیوی اکیلی ہو، اور اس کا گھر لوٹ جائے، جو چیز ملے پولیس اٹھا کے لے جائے، اور جو ملازم ہیں ان کو مار مار کے خسامے کو اٹھا کے جیل میں لے جائے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ کسی سے ہوا ہے؟ 26 گھنٹے میرے گھر کو اٹیک کیا انہوں نے، اور وہ سارا غیر قانونی تھا. وہ وارنٹ بھی غلط تھی، وہ تھی بنی گالا کی، اور وہ بھی کوئی اور چیز تھی. یعنی وہ بنی گالا سے صرف میں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، وہ تو میں ویسے ہی ہو رہا تھا. ایشورٹی بانڈ جب میں نے دے دیا تو وہ ریسٹ ہی نہیں کر سکتے. واضح ہے جو کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے، اس میں واضح ہے کہ اریسٹ آپ کو کر ہی نہیں سکتے، آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں. لیکن ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا. 26 گھنٹے گھر کو اٹیک کیا، اندر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، ٹیئر گیس اندر آ رہی ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ قانون کے لیے نہیں ہو رہا تھا، یہ خوف زدہ، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ یہ الیکشن سے باہر ہو. یہ ساری پوری اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے، یہ پوری ایک کڑی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لندن کے اندر پلان بنتا ہے، ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگی، عمران خان کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے گا، پھر نواز شریف کیسے آئے گا، پھر اس کے کیسے راستہ ہموار ہوگا، تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے گا، کرش کیا جائے گا. پھر وہ جب سارا تیار ہو جائے گا، اور ان کا خیال ہے کہ اکتوبر تک سب کچھ تیار ہو جائے گا اور پھر الیکشن کروائے. اس میں پاکستان کا کچھ نہیں ہے، ہمارے ملک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لنڈن پلان میں. میں نے تو جلسے میں بھی کہا مینار پاکستان میں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا اس میں الیکشنز ڈیلے کرنے میں کوئی فائدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی ملک کے لیے روڈ میپ ہے کہ جو ملک دلدل میں پھنسے جا رہا ہے، جو ہم ہر روز نیچے گرتے جا رہے ہیں، جو معاشی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس راستہ اس سے نکالنے کے لیے مجھے بتا دیں، میں آپ کے ساتھ اکتوبر تک ہی انتظار کروں گا الیکشن. لیکن جب آج ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو 6% گروتھ ریٹ تھی جب ہم تھے، وہ نیچے گر کے 0.4 پہ پہنچ گئی. آج مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، تقریباً 36% مہنگائی ہو گئی ہے، جو کہ 12% پہ ہم 1 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے. 50 سال میں مہنگائی سب سے زیادہ. جب گروتھ ریٹ 6% سے 0.4 پہ آئے گی، اس کا مطلب بے روزگاروں کی فوج، انڈسٹری کانٹریکٹ کر رہی ہے، کسان اس وقت پسا ہوا ہے. پیداوار پاکستان کی جو پہلے سے جو 4.5% پہ گرو کر رہا تھا ہمارا زرعی شعبہ، وہ آج اس کے ذرا حالات دیکھیں. جو گندم یعنی آٹا کے ٹرکوں کے اوپر جو لوگ مر رہے ہیں، یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے؟ تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر میں یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟
کہتے ہیں آج پیسے نہیں ہیں تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آ جائیں گے؟ ملک کا تو دیوالیہ نکلتے جا رہا ہے. ان کے پاس تو جس سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہونا ہے، انڈسٹری بڑھے گی، انڈسٹری کی گروتھ ریٹ ہو، ملک کی گروتھ ریٹ بڑھے، ایگریکلچر بڑھے، تو اگر دولت میں اضافہ ہو تو آپ کہنا کہ ہم اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں.